بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اب کیمرے کے سامنے سے نہیں اٹھنا، دنا آدمی ہو. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. او بھائی اسپیکر والے اس کی آواز سادہ کر، یہ ساؤنڈ سب ختم کر. اور درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج کا یہ پروگرام پیغام حق کانفرنس کے نام سے منعقد ہے اور جید علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں اور میرے بعد فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت سے جواہر اور گوہر جو ہے وہ بکھیریں گے. سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے. انسان جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ جن پر ان کی رحمت و رضوان ہے، فضل و کرم ہے. اور دوسرے وہ کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے. اب کن پر اللہ راضی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جن کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا جو ہے وہ کردار.
عمل صالح. بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایمان تو ہے کہ وہ قبر کو سجدہ نہیں کرتے اور علی ولی نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، لیکن وہ کردار کے غازی نہیں ہیں. جھوٹ بولیں گے، بہتان ترازیاں کریں گے، غیبت، فواحش کا ارتکاب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال. اور بعض مسلمان ایسے ہیں جو انتہائی شریف النفس ہے، وہ دیانتدار ہیں، ان کی زبان جھوٹ سے متخلہ ہے، سچائی سے آراستہ ہے، وہ با کردار با حیا ہے، وہ نشہ آور چیزوں کے قریب نہیں جاتے. لیکن اس کے ساتھ بڑا افسوس یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ شرک اور کفر کے ساتھ بھری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان لوگوں پر ہے کہ جن کا ایمان بھی صحیح ہے اور جن کا کردار بھی صحیح ہے. ایمان اور کردار، یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. نہ اسلام سے ہٹا ہوا ایمان قبول ہے اور نہ اسلام سے ہٹی ہوئی کوئی نیکی قبول ہے. بلکہ اللہ کا واضح اعلان ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ گمان کرتے ہیں کہ اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت کو دنیا کے اندر ضائع کر دیا. اور دوسرا اعلان فرمایا، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. آپ کے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی کہ جس دن چہرے ڈرے ہوئے. انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بھی قیامت کی ہولناکی سے ڈرے ہوئے. اللہ فرماتے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ. عمل کر کر کے تھکے ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر دے گا. دنیا میں بھی محنت ضائع ہے، آخرت میں بھی ضائع ہے. اللہ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتا. کیوں بھائی، آپ سے کبھی اللہ نے کلام کیا؟ ہر انسان سے اللہ کلام نہیں کرتا. جس طرح تمام انسانوں سے اللہ کلام نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں سے بھی کلام کرتا. بلکہ انسانوں اور فرشتوں میں اپنے رسولوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. جیسے قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. اب یہ انبیاء اور یہ رسول جو ہیں، یہ کیا فریضہ انجام دیتے ہیں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. قرآن مجید کا دوسرا مقام، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کہ انبیاء علیہ السلام ان کو کتاب قرآن مجید اور سنت سکھاتے ہیں. قرآن اور سنت جو ہے سکھا کر کرتے کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟
میری طرف توجہ کریں. کیا کرتے ہیں؟ آپ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں. یعنی جن کے لیے آپ ہمیں برداشت کر رہے ہیں نا وہ آ گئے. توجہ بھائی میری طرف, یہ بڑے نقطے کی بات ہے. کتاب و سنت کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز کسی انسان کا تزکیہ نہیں کر سکتی. یہ بیچارے سور وردی اور بغیر وردی یہ گھر سے نکلے تھے صوفی درویش اللہ والے بننے کے لیے, لیکن جب کتاب و سنت سے ہٹ گئے تو گمراہ ہو رہا, خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سچا ہے اور اللہ کے رسول بھی. ہمارا یہ ایمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسمیں بیان کی ہیں, قسمیں کھائی ہیں. ہماری پنجابی زبان کے اندر یا اردو میں قسم اٹھانا, قسمیں اٹھائی ہیں یا قسمیں کھائی ہیں یا قسمیں بیان کی ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ان پر جن طاری ہوتا ہے, مجنون ہے. نون والقلم وما یسطرون. کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون. انسان کی تخلیق کی باری آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بات رونگٹوں کو کھڑی کر دینے والی بات ہے. یہ اتنی بڑی بات اللہ کی قسم ہے, اگر یہ جمادات دیواروں پر ڈال دی جائے نا تو یہ دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائے. علماء کے لیے بات سننے والی ہے. قرآن مجید کے اندر ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی. کتنی؟ اور 11 قسمیں کھا دیا. نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام میں کہتے تھے نا والذی نفسی بیدی, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب قسم اٹھاتے تھے ہمارے رنگ سرخ ہو جاتے, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ آج اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر بات کی. اور اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ پھر بولو بھائی 11. واحد مقام ہے قرآن مجید کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں. یار ایک گل دسو, اللہ بغیر قسم دے گل کرے کسی مسلمان نو اللہ تعالیٰ دی گل تے شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نو سچا کوئی ہے؟ پھر یہ قسمیں اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتے اس بات کو اہمیت دینا مقصود ہے, اور جہاں جتنی زیادہ قسمیں ہوگی اس کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوگی. اب 11 قسمیں کس بات سے اٹھائیں؟ بڑے بڑے آپ نے علماء سنے ہیں, وہ اللہ نے 11 قسمیں چکیاں نے, کس گلتے چک دیتی گیا؟ ماشاءاللہ میرے طالب علم دوست احباب بھی بیٹھے ہیں, حافظ قاری, یہ قاریوں کی دھرتی ہے. بلکہ اس بات میں مبالغہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت قاریوں کی چھونی ہمارے قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ذرا میرے ساتھ ساتھ جتنے میرے قاری حافظ بھائی ہیں مٹھا مٹھا میرے نال پڑے آ جائے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا
والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسماں. جاؤ جناب مرضی ترجمہ چوک کے بیٹھ. یا اللہ 11 قسماں کس گل دے تے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا. اے دو گلاں دے تے 11 قسماں دے ساریاں اینا دو گلاں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا شرک سے، کفر سے، زنا فواحش سے، حرام سے. جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا والدین کی نافرمانی سے، حقوق الامہات اس سے. حضرات وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا. اللہ فرماتے نامراد ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو میلا کچیلا کر لیا. اب میں نے 6 باتیں عرض کر لی ہیں اور بات کو ختم. کتنی دیر ہو گئی وہ مجھے گفتگو کرتے ہوئے؟ 10 منٹ ہوئے. چلو 10 منٹ شیخ دی اجازت ہو لا دے. میں بیمار ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں آیا اس وجہ سے کہ گزشتہ سال بھی بیماری کے پیش نظر جب یہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو جو الرجی ہے، یہ چھینکوں کی، زکام وغیرہ، یہ میری طبیعت پر اللہ کے اذن سے اثر انداز ہے. تو بولنا، بیان کرنا، چلنا پھرنا، باہر نکلنا گھر سے، یہ بھی انتہائی محدود ہو جاتا ہے. لیکن حکیم زبیر شاکر حفظہ اللہ، ان کی محبت جو ہے نا، ان کی محبت بھی امڑتے ہوئے سمندر کی طرف ہے. شیخ میں آ رہا. میں کہا اللہ دا واسطہ دیتا ہے، میں آ رہا ہوں. اب وہ 6 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ 6. سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے. کان کھول کے سنے آ رہے. فرمائے اتقوا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل. فرمائے شرک سے بچنا. پہلی چیز شرک، اس سے بچنا. نبی علیہ السلام نے اس کی مثال کیا دی ہے؟ فرمایا چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ خفیہ داخل ہونے. اخفا تخفیف، یہ تفضیل کا سیکھا. من دسو کدی کیڑی دے ٹرن دی آواز سنی دے؟ بتائیے، نہیں سنی. فرمایا چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ خفیہ داخل ہونے میں. اب کیسے داخل ہوتا ہے؟ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. اب پہلا شرک جو داخل ہو گیا، آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا، خواص بھی اور عوام بھی. پتہ نہیں کیڑا بندہ آج متھے لگ گیا، میری ساری دیہڑی پیڑی گزر گئی. یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک بھی، کفر بھی، بدعت بھی، جاہلیت بھی. نبی علیہ السلام کے فرمان کی کھلم کھلا مخالفت. لا ادوا ولا طیر ولا حام ولا صبر. کوئی انسان منحوس نہیں ہے. اور نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالی. دوسری مثال، ہر تیسرا چوتھا آدمی جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں جی کسی نے بندش کر دی تھی، اولاد کا رشتہ نہ ہو بندش، کاروبار نہ چلے بندش. حضرات قبر والے کو اپنا مشکل کشا سمجھ کر سجدہ کرنا، استغاثہ بالاموات جس طرح بدترین شرک ہے، اسی طرح بندش کا جو نظریہ ہے وہ بھی بدترین شرک ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اور دعائے وطر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کس کو سکھائی ہے؟ پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جتنی بھی عقیدے کی چیزیں ہیں آپ ان کو جمع کر لیں، آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں بچوں کو سکھائی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ہے نا، احفظ اللہ یحفظک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، او بچوں رب کے ساتھ جو عقیدہ ہے نا توحید، اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے، اور جب مدد چاہنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ ایسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعائے قنوت سکھائی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، آگے پڑھئے، وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، آگے کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے سوا کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ ولی دوویں چاندنے پتر ہوئے، یہ عمران ہے، ایسا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام پر نسل پر قرآن میں سورت اتار دی، سورت آل عمران۔ فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ۔ حضرات ولیوں کے یہ بیان اللہ نے قرآن کیوں بنائے؟ عقیدہ سکھانے کے لیے کہ یہ جنس کا اور بیٹے بیٹی کا اختیار کس کے پاس ہے۔ اللہ جب دینے پر آئے، نہ بھی کوئی چاہے، اللہ چاہے نہ، کسی کے نہ چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مریم سلام اللہ علیہ چاہتی ہے نہ ہو، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ہو۔ حضرات دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، مسلک اہل حدیث یہ کردار کا نام ہے۔ ہم بڑی ساری جائز چیزیں اختیار نہیں کرتے، بڑی ساری جائز چیزیں اختیار نہیں کرتے، کس وجہ سے؟ ہم نے محدثین سے سیکھا ہی، ان سے سیکھا یہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد جب دنیا سے جانے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا من شبہہ، میرے مال کے اندر ایک پائی حرام کیوں نہ تو دور کی بات ہے شبے کی بھی موجود نہیں۔ پورے پاکستان میں جاتا ہوں، آج کچرا دیکھ رہا ہوں، جتنے بگڑے ہوئے ہیں، بد کردار ہیں، بد اعمال ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اور پھر اتنی تمیز بھی لوگوں نے ختم کر دی ہے کہ مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے، با کردار اور منبر رسول پر بٹھانے کے لیے، اس سے بھی بڑھ کر عمل صالح، نیکوکار، نیک سیرت و نوک صورت ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اس بات کی بھی کردار جتنا گال کریے نواز نے پائی ذاتی مسئلہ ہے، جس کا ذاتی مسئلہ ہے وہ اپنی ماں کے پاس رہے۔ یہ مسئلہ کہ اہل حدیث ہے، اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ کردار ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، یہاں لوگ چند پیسوں کے لیے اپنی عزت گوا دیتے ہیں، کی گالے ہون کوئی ماں امام بخاری جیسا پیدا کیوں نہیں کر دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تے وہی شان والا ہے، بلکہ ہر دن او دا وقت تو ود شانہ والا ہے، کل یومن ہوا فی شان۔ سبب کیا ہے؟ کشتی میں بیٹھا ایک آدمی، کدھر جا رہے ہیں، کدھر سے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر ہے، کتنی نقدی ہے؟ امام بخاری نے بتا دیا اتنے سونے کے سکے ہیں، یہ تھیلی ہے۔ اس نے سارا دیکھ لیا،
دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا، او لوگوں میں لٹیا گیا، میری تھیلی پیسے نہیں غائب ہو گئی۔ کتنے؟ اتنے ہیں، اس رنگ کی تھیلی ہے۔ سب کی تلاشی ہوئی، سب کی۔ میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، 15 شعبان ختم قرآن ہو رہا تھا 15 شعبان کو۔ محلے میں شرارتی لڑکے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھئی دیسی گھیو دیاں جلیبیاں یہ ہر بار مولوی کھا جاندے نے، اس دفعہ ہم نے بھی اپنے ہاتھ رنگنے ہیں۔ ختم پاک شروع ہو گیا، انہوں نے پیچھے سے مین سوئچ ہی آف کر دیا۔ مسجد میں آہو پکار مچ گئی، کچھ دیر بعد کسی نے آن کر دیا تو کیا دیکھا، وہ جو ٹولی علماء کرام کی ختم پاک پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، وہ ساری جلیبیاں دے اتے لیٹ گئے۔ تو ایک حضرت بڑے فخر نال کہندے، فکر نہ کرو، ایک نہیں جان دیتی، ایک نہیں جان دیتی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی بھی تلاشی ہوئی، ان کی بھی حضرات، جب ان کی بھی تلاشی ہوئی تھیلی نہیں نکلی، تھلے اترے کشتیوں باہر، وہ کہنے لگا تواڈے کول تے تھیلی سی؟ امام صاحب نے کہا ہاں تھی۔ انہیں کہا کتھے گئی؟ فرمان لگے جدو تو کیا نا کہ میری تھیلی گئی، میں اسے وقت ہی دریا دے وچ سٹ دیتی۔ کہاں کہاں صفائیاں دیتا پھروں گا۔ اللہ کے لیے سوچیں، ایمان کے بعد اہم ترین جو چیز ہے وہ کردار ہے۔ محدثین نے اپنے کردار، مال گوائے، رشتے گوائے، کس لیے؟ کہ ہم نے دین کو قال اللہ قال رسول کو پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی حکم دیا ہے، جیسے پہلے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب یہاں پر کیا حکم ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا خبردار فواحش کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے یہ نہیں آکھا کہ زنا نہیں کرنا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا۔ بدکاری اور یہ فواحش جو ہیں 3 درجے ہیں۔ قوم ینظرون، خوبصورت چہرے، حسن و جمال، اس کو اپنی کمزوری بنانا اور اس کی پوجا کرنا۔ قوم یلمسون، اور جو تیسرا درجہ ہے وہ قوم یفعلون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ با کردار شخص اللہ کے سائے میں، کس کے سائے میں؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اور با کردار مستجاب الدعوات ہے کہ 3 بندے غار میں بند ہوئے، عورت نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر جا، یا اللہ میں نے تیرے ڈر سے گناہ نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تینوں کے اعمال حسنہ جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو سختی تھی، وہ جو غار میں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو اس سے آزاد کر دیا۔ اچھا ما ظہر منہا وما بطن کیا ہے؟ ما ظہر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہ پست، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہ کی حفاظت۔ وما بطن کیا ہے؟ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کی قوت صبر حلم کی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور جب دماغ میں ایسے جکھڑ چلتے ہیں تو ان سے کوئی شرارت ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے انسان بڑا قیمتی ہے، پاؤں رکھتا ہے جنگلوں پر تو ان کے مول بڑھ جاتے ہیں، عمر کا ہر حصہ قیمتی ہے۔ قصہ مختصر وہ کہتے ہیں بڑھاپا قیمتی ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ یہ جو سفید بال ہیں ان کو کہیں داغ نہ لگ جائے، داغ نہ لگ جائے۔ جو بوڑھے افراد ہیں فواحش سے بالکل نہیں بچ سکتے، صرف ایک ہی چیز ہے بچانے والی، او پتر کیا جا میرا بچیا،
اور تینوں کسے کلیا جلسے دی بربادی پھیرن لئی. یا انہوں کال دے تے یہاں تو ٹور جا پتر میں گل تے کرانا وچے بولی ہوندے پے تسی. اے جڑے طالب علم نے نا انہاں دی بربادی اسے گلوں ہوندی ہے. ایک باہر بہ جائے گا ایک اندر بہ جائے گا. اندر اینو باہر دی آواز آ رہی ہوئے گی, باہر اینو اندر دی آواز آ رہی ہوئے گی. انہیں چیچا بندہ کلیا جا انہوں لے آیا, تو بھی پائی چاٹ صبر کر لے, تو بھی میرا پتر صبر کر لے. آہو کچھ نہیں ہو چلا. بات کو سمجھو جو بات میں کر رہا ہوں. اے تھوٹ کے گیا نا میں تینوں تھا مار چھڑ نہیں بندے رہا پترا. سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے. اے وہ تو باروں ہے منہ چوکے ٹور پہ اندر. کیا میں کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر بات کو سمجھو. اس کا ایک حل ہے, صرف ایک. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. فرمایا نفس کو یہ جو شہوت ہے اور نفس کے جو حملے ہیں ان کو توڑنے کے لیے اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ تہجد کی نماز پڑھ, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نفس کے حملوں سے بچا لے گا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْحَانَ رَبِّهِ. یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے, اس کو سمجھو. ایمان اور کردار. آخری بات میں کرنے لگا اور بات کو ختم کر دوں گا, طبیعت کی ناسازی سے میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نیکیاں اور جتنے گناہ ذکر کیے ہیں, پہلے مردوں کا ذکر ہے پھر عورتوں کا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین, آگے پڑھو, والصادقین چلو اشارہ کافی ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى. ٹھیک. فرمایا السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما. اشارہ بھائی, وقت مختصر. والذین یرمون المحصنات یرمون یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے, لیکن ایک گناہ ایسا ہے جہاں اللہ نے ترتیب کو الٹ دیا ہے, عورت پہلے مرد بعد میں. کاریوں پڑھو وہ آیت. فرمایا الزانیۃ, اللہ اکبر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منحوس گناہ کا ذکر کیا ہے پہلے عورت کا, فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اور میں بڑے ادب کے ساتھ کیونکہ میں بھی ان علماء میں شامل ہوں جو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچا ہوا نہیں. ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں پھر نیٹ پر پھینک دیتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ وہ تحقیق کیے بغیر مجھ پہ برسنا شروع کر دیتے ہیں, پھر نہ وضاحت چلتی ہے, نہ معافی نہ تلافی, نہ ثالثی کا کوئی اسلوب ڈھنگ. کہیں تو کس سے کہیں, لڑیں تو کس سے لڑیں. اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہتر انتقام لے گا. کیونکہ میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ والجماع, اہل الحدیث, ان کے عام افراد, خواص تو خواص ہے, عام کیا, میں نے تو ان کے جانوروں کا بھی دفاع کیا اللہ کی توفیق سے.
تو میں یہ نہیں کہ کسی کو لگا کر بات کرنے لگا ہوں، مطلق بات کرتا ہوں اپنے آپ کو مخاطب کر کے۔ اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، ہم اپنی بیٹیاں، علماء اپنی بیٹیاں بطور سوکن کے نہیں دیتے۔ شادی شدہ بندہ ہے، اس کو عالم دین نے اپنی بیٹی دی ہے نا، تے لین واسطے 70 سال دے داڑیاں کالیاں کر کے ماشاءاللہ جی، دوجی ہے جی، چوتھی ہے جی، پنجویں ہے جی، چھٹویں ہے جی، اور فتنہ دیکھیں، ایک کام کا نہ بچی نہ بچہ۔ اور میرے استاد اور میرے مربی اور میرے مرشد حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ وہ کیا کرتے تھے کہ پتر بیبیاں نو مسئلے بھی نہیں دسنے، انہوں نے دم بھی نہیں کرنا، یہ کہنا ہے کہ عورتوں والا دم میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو کردار یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد کردار۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔